عرب کی وادی حنین، پہاڑوں کے بیچ ایک تنگ، لمبی، خاموش گھاٹی، لیکن ہواؤں میں ایک بے چینی، جیسے خاموشی کے پیچھے کوئی طوفان چھپا ہو۔ آج یہیں لکھا جانا تھا، اسلام کی سب سے قیمتی لڑائیوں میں سے ایک کا اتہاس۔ فتح مکہ کے صرف 10 دن گزرے تھے۔ مکہ کی راتیں اب امن سے بھر چکی تھیں، لیکن مکہ سے کچھ میل دور حوازین اور ثقیف کے قبیلوں میں خلبلی مچی ہوئی تھی۔ ان کے نوجوان یہ باتیں کر رہے تھے، مکہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا گیا، اب ہماری باری ہے۔ حوازین کے جنگی اور جذباتی سردار مالک بن عوف نصری نے میٹنگ بلائی اور اس نے اعلان کیا، ہم رسول اللہ کے خلاف پہلے حملہ کریں گے تاکہ وہ ہمارے پاس نہ پہنچ سکے۔ اس نے ایک اور عجیب حکم دیا، عورتیں، بچے، پورا مال سب جنگ میں ساتھ لے چلو۔ کچھ بزرگوں نے منع کیا، جن میں سب سے سمجھدار درید بن سماح تھا۔ اس نے چلا کر کہا، عورتیں بچے ساتھ لے جانے کا فیصلہ جذباتی ہے، یہ ہماری کمزوری بنیں گے، طاقت نہیں۔ لیکن نوجوانوں نے سردار کی بات مانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ حوازین 20,000 کے قریب لشکر لے کر حملہ کرنے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش نہیں بلکہ ترنت اعلان جہاد کا حکم دیا۔ 10,000 مہاجر اور انصار اور مکہ کے 2,000 نئے مسلمانوں کو بلایا، کل 12,000 کا اسلامی لشکر تیار کیا۔ کچھ نئے مسلمانوں نے آپس میں کہا، آج ہماری تعداد اتنی ہے، ہم ہار نہیں سکتے۔ یہی بات بعد میں قرآن میں اتری۔ حوازین اور ثقیف کے لوگ مکہ اور طائف کے بیچ موجود ایک تنگ گھاٹی حنین میں جمع ہو گئے۔ یہ گھاٹی ایسے تھی جیسے نیچے سنکری سڑک، دونوں طرف اونچی کالی پہاڑیاں، اوپر چھپنے کے لیے چٹانیں۔ درید بن سماح نے پھر صلاح دی، اے مالک، پہاڑوں پر تیر انداز مت بٹھاؤ، مسلمان تلوار کے لوگ ہیں، اگر ایک بار ان تک پہنچ گئے تو ہماری لائنیں ٹوٹ جائیں گی۔ لیکن مالک نے اس کی بات نہیں مانی۔ پھر رات میں تیر انداز پہاڑوں کی ڈھلانوں پر چھپ کر بیٹھ گئے۔ سویرے فجر کے بعد جب مسلمان حنین کی وادی میں داخل ہوئے، جیسے ہی آگے بڑھے، اسی وقت اوپر سے اچانک تیروں کا طوفان برس پڑا، اتنا تیز کہ صحابہ کہتے ہیں آسمان کالا پڑ گیا۔ اچانک شور، گھوڑوں اور اونٹوں کی بھاگ دوڑ، چیخیں، لوگ ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ کئی نئے مسلمان گھبرا گئے اور پیچھے کی طرف بھاگنے لگے۔ اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود بھی صفیں ٹوٹ گئیں۔ کچھ صحابہ نے کہا، اس دن ہم نے اپنے جیسا حال کبھی نہیں دیکھا۔ وادیاں تنگ تھیں، آواز گونج رہی تھی، دشمن اوپر سے تیر برسا رہے تھے، مسلمان نیچے پھنسے ہوئے تھے۔ جب سب طرف بھگدڑ تھی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ کھڑے رہے۔ آپ کا گھوڑا بار بار آگے بڑھتا، ام سلمہ اور ام عمارہ پکڑنے کی کوشش کرتی، لیکن آپ آگے بڑھتے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں۔ آپ نے اپنے چچا عباس سے کہا، پکارو، اے انصار، اے مہاجر، اے بیت رضوان والوں، واپس آؤ۔ عباس رضی اللہ عنہ کی آواز بہت بلند تھی، ان کی پکار وادیوں میں گونجنے لگی۔ جن صحابہ کے پیر لڑکھڑا گئے تھے، ان کی روح کانپ گئی۔ وہ چلاتے ہوئے بولے، لبیک یا رسول اللہ، اور واپس دوڑنے لگے۔ اب جو لوگ واپس لوٹے وہ دنیا کی سب سے بہادر جماعت تھی۔ حضرت ابو بکر آگے بڑھ کر لوگوں کو جمع کر رہے تھے اور حضرت عمر لوگوں کو ایک صف میں لا رہے تھے۔ حضرت علی تلوار لے کر دشمن کی طرف ٹوٹ پڑے
اور حضرت ابو دجانہ دشمن پر وار کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید 9 زخم کھا کر بھی لڑ رہے تھے۔ حضرت یویمان، حضرت سلیم، حضرت ابو سفیان تک سب واپس لوٹ آئے۔ جیسے جیسے صحابہ اکٹھا ہوتے گئے دشمن کی تیر باڑی کمزور پڑنے لگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی میں کنکر اٹھائے اور دشمن کی طرف پھینکا۔ صحابہ کہتے ہیں ہر دشمن کی آنکھ میں دھول بھر گئی، دشمن کی لائنیں ٹوٹ گئیں، ان میں افراتفری مچ گئی۔ اس پل نے جنگ کا رخ بدل دیا۔ اب مسلمان اوپر کی طرف چڑھنے لگے اور حوازن نیچے بھاگنے لگے۔ دشمن 3 طرف بٹ گئے، ایک اوتاس کی طرف اور دوسرا نخلا کی طرف، باقی سیدھا طائف کی طرف۔ یہی ان کی ہار کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ اوتاس میں دشمن کا ایک بڑا حصہ جمع تھا۔ رسول اللہ نے ابو عامر اشری کو فوج کے ساتھ بھیجا۔ وہاں پھر لڑائی ہوئی، ابو عامر شہید ہوئے، لیکن مسلمانوں نے اوتاس کو بھی فتح کر لیا۔ حنین اور اوتاس دونوں جگہ سے اتنا زیادہ مال ملا جس میں 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، لاکھوں درہم کا سامان، سینکڑوں قیدی عورتیں، بچے، مال، ہتھیار۔ یہ عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا مال غنیمت تھا۔ کچھ دنوں بعد حوازن کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے۔ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم نے جذبات میں غلطی کی، ہمیں معاف کر دیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا تمہاری عورتیں اور بچے تمہیں واپس دیے جاتے۔ اتنی بڑی رحمت دیکھ کر پورا حوازن اسلام لے آیا۔ ثقیف طائف کے قلعے میں بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے 20 دن تک ان کا گھیراؤ کیا۔ صحابہ نے قلعے کے دروازے توڑ دیے، لیکن دشمن اوپر سے آگ برساتے رہے۔ کئی صحابہ زخمی ہوئے۔ آخر کار رسول اللہ نے سیز ہٹا لیا اور فرمایا اللہ انہیں ہدایت دے گا۔ کچھ مہینوں بعد طائف کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ جنگ حنین نے دنیا کو سکھایا کہ تعداد سے نہیں، یقین سے فتح ہوتی ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار گونجتی ہے تو ہر صحابی اپنی جان دے دیتا ہے، اور رحمت طاقت کی سب سے بڑی منزل ہے اور وہی دلوں کو جیتتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔